السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، مکی المدنی الامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بالارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ درود بر محمد وآل محمد۔ دعا ہے رب کائنات، بسط کے ذکر محمد وآل محمد اس فرش ازا کا بچھایا جانا منتظمین کی ایک کاوش پروردگار عالم اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرمائے۔ اس ذکر آل محمد کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ امام معصوم کا ظہور فرمائے، ہمیں معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے، مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے، ساری انسانیت کو حسینیت سے روشناس فرمائے اور تمام یزیدیت وقت کو نابود فرمائے۔ ایک درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، استقامت در قرآن کے عنوان سے یہ ہماری سلسلہ مجالس کی 9ویں نشست اور آخری نشست، جو مطالب گزشتہ شبوں میں آپ دوستوں کے گوش گزار کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ اجازت دیتے ہیں جہاں کل بات تمام ہوئی وہیں سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ حضور، ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس زندگی کو اور آپ کی زندگی میں موجود استقامت کو ہم پہ واضح کر رہا، کیسے اپنے خانوادے کو ایک بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ کر آپ کو کتنا بڑے عظیم امتحان میں مبتلا کیا گیا، اور وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار، میں اپنی ذریت کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بے آب و گیا۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ یا اللہ، جب یہ اپنے کردار کا اظہار کریں، کون؟ میری ذریت، تو تو کیا کرنا؟ تو انسانوں کے دلوں کو ان کی جانب جھکا دینا۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، مگر انشاءاللہ اگر آپ کے ذہن میں لے تو کسی نتیجے تک پہنچنا اور کوئی پیغام دینا آسان ہو جائے گا۔ حضور ابراہیم کی جتنی بھی دعائیں قرآن پاک میں آئیں، اللہ نے انہیں شرف قبولیت عطا کی۔ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ جب میری ذریت اپنے کردار کا اظہار کرے، صلاۃ کا اظہار کرے۔ صلاۃ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ظاہری معنی نماز ہے۔ اگر حضور نماز کیا ہے؟ یعنی بندے کا اپنے آپ کو رب کے سامنے کھڑے کر لینا اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کے خدا پہ مرکوز ہو جانا۔ مختصر وقت میں یہی عرض کر سکتا ہوں، اگر یہ کیفیت جز وقتی ہو تو یہ وہ نماز ہے، اگر کل وقتی کردار میں ڈھل جائے تو صلاۃ۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟
صلاۃ قائم کر لینا، یعنی ایسے اپنے آپ کو رب کے محضر میں تصور کرنا ہر لمحے، چاہے انسان آفس کی ٹیبل پہ بیٹھا ہو، چاہے انسان بازار میں بیٹھا ہو، چاہے شاپ پہ بیٹھا ہو، مگر اپنے آپ کو محضر خدا میں تصور کرے۔ اگر ایسا کردار اپنا لے تو یہ صلاۃ قائم کرنا۔ بات پہنچ گئی حضور؟ ابراہیم کی دعا کتنی لطیف ہے، یا اللہ جب میری ذریت اپنے کردار کا اظہار کرے تو تو انسانوں کے دلوں کو ان کی جانب جھکا دینا۔ اس کا مطلب ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو انسان اور ذریت ابراہیم کے کردار پہ جھک نہ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور دیکھیں، دو آنکھیں، دو کان، ناک، منہ، دو ہاتھ، دو ٹانگیں، انسان ہونے کی تو دلیل نہیں۔ پروردگار نے قرآن میں اسی کے لیے کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہیں، یہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بظاہر انسان ہونا انسان ہونے کی دلیل نہیں۔ ابراہیم فرما رہے جب میری ذریت اپنے کردار کا اظہار کرے تو تو انسانوں کے دلوں کو ان کی جانب جھکا دینا۔ با الفاظ دیگر ذریت ابراہیم اپنی ذات میں معیار ہے انسانیت کا اور حیوانیت کا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ذریت ابراہیم کا کردار سامنے آئے، جھک جائے انسان ہے، بدک جائے تو حیوان ہے۔ اب اس فاضل مجمع کو مجھے بتانے کی ضرورت ہے ذریت ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ نہ بڑی بڑی کتابیں اٹھانے کی زحمت کیجئے گا، نہ مشکل میں آئیے گا، فقط خطبہ نکاح مصطفیٰ پڑھ لیجئے گا۔ علی کے باپ نے آغاز ہی یہاں سے کیا تھا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، حمد اس اللہ کی جس نے مجھے ذریت ابراہیم قرار دیا۔ حضور دنیا جن کے کلمے تلاش کرتی ہے وہ خود ہی تو معیار ہیں۔ عظمت ابو طالب کو سامنے کیجئے، جھک جائے انسان ہے، بدک جائے تو حیوان۔ سلامت۔ یا بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ حضور معیار ہیں اپنی ذات میں، ذریت ابراہیم معیار ہے۔ جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، وقت انتہائی مختصر ہو چکا ہے دوستان عزیز۔ اب اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو، زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی، بیت اللہ تعمیر کرو، وہاں تو ایک تہذیب کا آغاز ہو چکا ہے نا۔ اللہ نے جناب ہاجرہ کو اور اسماعیل کے ذریعے ایک تہذیب کا آغاز کر دیا ہے۔ حضور ساری تاریخ اسلام یہی ہے، ایک معصوم کی پیاس سے تہذیب اسلامی کا آغاز ہوتا ہے، ایک معصوم کی پیاس سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کو بلند کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، پروردگار مجھے اور اسماعیل کو اپنا سر تسلیم خم کرنے والا بنا۔ کس وقت یہ کام ہو رہا ہے؟ چلیے آپ کی توجہات کو ذرا لینے کے لیے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، توجہ ہے آپ دوستان کی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کا ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کو بلند کر رہے تھے۔ اب جا کے تاریخ ساری اٹھا کر پڑھ لیں، عجب ہے، اللہ کعبہ بنوایا نہیں تھا، پہلے سے وہ تمام معاملات موجود ہیں، سارا مٹیریل ملائکہ فراہم کر رہے ہیں، چیف انجینئر بن کے جبرائیل سر پہ کھڑا ہے، راج مستریوں مزدوروں کے کام ہیں، مگر یہاں صرف دو معصوم ہیں اور وہی بیت اللہ کو بلند کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں پروردگار یہ کام تو مزدوروں کا ہے، یہ تو راج مستریوں کے کام ہیں، نبی تو ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کی توجہ ہو، یقیناً پروردگار فرمائے گا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں تو غیر معصوم بیت میں استعمال نہیں کرتا، اہل بیت میں کیسے آ سکتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بات پہنچ رہی یا، اور اللہ نے بلند کروائے ہیں صرف
بنوایا نہیں ہے، بلند کروایا ہے۔ توجہ ہے جی، پہلے سے اس کی ساری بنیادیں وغیرہ موجود ہیں، صرف بلند کروا رہے ہیں۔ حضور اللہ نے نبیوں سے بھی بنوایا نہیں ہے، اہل بیت بنانا نبیوں کا کام نہیں ہے، اہل بیت اللہ کا کام ہے۔ حضور توجہ فرما رہے ہیں جی، کون ہے اہل بیت اور کون نہیں، یہ اختیار پروردگار کے بعد، جنہیں وہ قرار دے فقط وہی اہل بیت ہو سکتا ہے۔ حضور اب جب بن رہے ہیں تو ساتھ میں آپ کی زبان اقدس پہ ایک دعا آ گئی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ، یا اللہ مجھے اور اسماعیل کو اپنا سر تسلیم خم کرنے والا بنا، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسا گروہ قرار دے، یعنی جیسے ہم تجھے جھکنے والے ویسے ہی وہ تجھے جھکنے والے، جیسے ہم تیرے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ویسے ہی وہ تیرے آگے بندگی میں سر تسلیم خم کرنے والے۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ، پھر ان میں مصطفیٰ مبعوث کرنا، یتلو علیہم آیات، وہ جو تیری آیات کی ان پہ تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، علم و حکمت کی تعلیم کرے، وَيُزَکِّیهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ غور فرمایا آپ نے ابراہیم کی سورہ بقرہ میں دعائیں کتنی حسین ہیں، فرما رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اور اسماعیل کو اپنا سر تسلیم خم کرنے والا، پھر ہماری ذریت میں بھی ایک ایسا گروہ، جیسے ہم تجھے جھکنے والے ویسے وہ تجھے جھکنا، پھر ان میں آئے مصطفیٰ۔ حبیب کبریا نے آ کر کہا میں دعائے ابراہیم ہوں، کیونکہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی، مگر سوال یہ ہے ابراہیم نے خالی مصطفیٰ نہیں مانگا، پہلے اپنی نسل میں ایک مومنوں کا گروہ مانگا ہے، جو پہنچ رہے ہیں وہ تو میرا ساتھ دیں گے حضور۔ پھر ان میں آئے مصطفیٰ، توجہ فرما رہے ہیں جی، اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت آل عمران میں بخش دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ابراہیم تو نے یہی چار اوصاف مانگے، لے میں دے رہا ہوں، وہ نبی آ رہا، مگر لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق احسان کیا ہم نے مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں مصطفیٰ کو مبعوث کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں میری ذریت میں ایک گروہ قرار دے، کن مومنوں کا؟ مجھ جیسے مومنوں کا۔ پھر ان میں آئے مصطفیٰ، اللہ آیت بھیج رہا ہے کہ میں نے شرف قبولیت عطا کر دیا ابراہیم کی دعا کو، اور کیا رہا ہے؟ تحقیق احسان کیا ہم نے مومنین پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں مصطفیٰ کو مبعوث کیا۔ اس کا مطلب ہے نبی مومنوں میں آئے تھے۔ میں اس سے زیادہ تو سادی بات نہیں عرض کر سکتا، چلیں میں دوستوں کی توجہ کے لیے دیکھیے، میں مجلس پڑھنے آیا مومنوں میں، حضور ساری تاریخ اسلام جو پڑھائی گئی ہے جھوٹی ثابت ہونے جا رہی ہے۔ ہمیں بتایا گیا نبی مشرکوں میں آیا تھا، نبی قریش کے جاہلوں میں آیا تھا، نبی کافروں میں آیا تھا۔ اللہ کہہ رہے احسان کیا مومنوں پر، ان میں ان کے نفسوں میں نبی کو مبعوث کیا۔ اس سے زیادہ میں سادی مثال نہیں دے سکتا۔ میں مجلس پڑھنے آیا مومنوں میں، مانا کیا ہے؟ میرے آنے کے بعد آپ نے کلمہ پڑھا؟ میں اسی لیے مجلس پڑھنے آیا کہ مومن موجود تھے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں ان کے نفسوں میں مصطفیٰ مبعوث کیا۔ پتہ چلا پہلے کچھ مومن اللہ نے قرار دیے تھے، پھر ان میں مصطفیٰ آیا تھا۔ اب پرابلم ہے حضور، ہمارا تو تصور ایمان اور مومن کچھ اور تھا۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا جب سرکار حبیب کبریا آئے، آپ نے اپنی تعلیمات کا آغاز کیا، جو متاثر ہوا اس نے کلمہ پڑھا، وہ مومن بنتا چلا گیا۔ توجہ ہے جی، کسی نے تبلیغات سے متاثر ہوا، بہت اچھی گفتگو ہے، یہ برحق نبی ہے، قائل ہو گیا۔ کسی نے معجزہ دیکھا، قائل ہو گیا۔ کسی نے صداقت کے اوپر ہی اطمینان کر لیا، ایسے ہی ہے نا جی حضور۔ مگر یہاں پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، مومن صرف وہ نہیں تھے جو نبی کی وجہ سے ہوئے، کچھ ایسے مومن تھے جن کی وجہ سے نبی ہوا۔
حضور لطف آئے اگر بات پہنچے آپ میرا ساتھ دیتا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یا دیکھیے حضور، اس کا مطلب ہے کچھ وہ مومن تھے جن میں مصطفیٰ ہیں، کچھ وہ مومن جو مصطفیٰ کی وجہ سے ہوئے. اچھا جو وجہ سے ہوئے نا، ہمیں ان کا اچھے سے پتہ، کیونکہ انہوں نے کلمہ مورخ کے سامنے پڑھے ہیں. پتہ ہے کس نے کب پڑھا تھا، کس انداز میں پڑھا تھا، گھر سے کس نیت سے چلا تھا، آ کے کس انداز میں پڑھا تھا. بات پہنچ رہی ہے حضور کے نہیں؟ کوئی کردار سے مطمئن ہوا پڑھ لیا، کوئی تعلیمات سے متاثر ہوا پڑھ لیا، کوئی معجزات دیکھ کے قائل ہوا پڑھ لیا، کسی نے خام خواہ پڑھ لیا. توجہ ہے جی؟ ہمیں ان کا اچھے سے پتہ ہے جو مصطفیٰ کی وجہ سے مومن ہوئے. پر یہاں تو خدا ایک دوسری ہی کیٹیگری کو متعارف فرما رہا ہے. پروردگار فرما رہا ہے ایک وہ مومن ہے جن پہ میں نے احسان کیا کہ میں نے ان میں ان کے نفسوں میں نبی بھیجا ہے. حضور جنہوں نے نبی کی وجہ سے مومن ہوئے وہ اور ہیں، جن میں اللہ کا نبی آیا ہے وہ اور ہیں جو نبی کی وجہ سے مومن ہوئے. کسی نے کردار دیکھا، کسی نے تعلیمات دیکھی، پر جن میں نبی آیا ہے وہ نبی کی وجہ سے مومن نہیں ہے، وہ پہلے سے مومن تھے. توجہ فرما رہے ہیں حضور کے نہیں؟ ذرا اللہم صلی اللہ محمد معلوم. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تو حضور یہاں مومنوں کی دو کیٹیگریز بن رہی ہیں، ایک وہ جن میں اللہ کا نبی آیا، ایک وہ جو اللہ کے نبی کی وجہ سے مومن بنے. تو حضور فرق تو پھر ہے نا، کجا جو نبی کی وجہ سے ہوئے، کجا وہ جن کی وجہ سے نبی ہوا. توجہ ہے جی؟ کچھ تو ایسے کردار تھے جن پر اللہ کو اتنا اطمینان تھا کہ اس نے اپنا حبیب ہی اٹھا کے ان کے حوالے کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور کتنا اطمینان ہوگا خدا کو ان کے کردار پر کہ اللہ نے اپنا حبیب اٹھا کر ان کے حوالے کر دیا ہے. توجہ ہے جی؟ یعنی یوں کہہ لیجئے وہ مومن ہیں جو وجہ بعثت رسالت بنے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ نبی کی وجہ سے مومن بننے والے اور ہیں، جن کی وجہ سے نبی مبعوث ہوا ہے وہ اور ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور جو نبی کی وجہ سے ہوئے انہیں ہم اچھے سے جانتے ہیں، کیونکہ اللہم صلی علی محمد معلوم، انہیں ہم اچھے سے جانتے ہیں. کیوں نہ جانیں گے؟ کیونکہ وہ روایتوں میں ہمارے سامنے ہیں. توجہ ہے جی؟ مگر وہ جن میں اللہ کا نبی مبعوث ہوا ہے، جن کی وجہ سے ہوا ہے حضور، ان کے ایمان کا درجہ کیا ہوگا؟ ابراہیم فرمانے سنو، جن کے کلمے تمہیں پتہ ہیں ان کا تو پتہ ہی ہے نا. یہ جن میں آیا ہے نا، جانتے ہو وہ کیسے مسلمان تھے؟ وہ ابراہیم جیسے مسلمان تھے، وہ اسماعیل جیسے مسلمان تھے. حضرت علامہ علی نقی نکن کی تفسیر ہے، اللہ ان کو اس کے درجات ان کے بلند فرمائے، اس کا اجر عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں تعجب ہے دنیا کو ابو طالب کا کلمہ نہیں ملتا، ہمیں تو قرآن سے ان کی عصمت بھی مل جاتی ہے. سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ وہ کیسے مسلمان تھے؟ وہ آپ جیسے نہیں تھے، نبیوں جیسے مسلمان تھے. ان کے ایمان کی شدت اور حدت کیسی تھی؟ وہ ابراہیم والی تھی، وہ اسماعیل والی تھی. کیونکہ آپ دعا میں ابراہیم فرما رہے ہیں یا اللہ میری ذریت میں پہلے وہ گروہ قرار دے، پھر ان میں آئے مصطفیٰ. سادگی سے ایک جملہ عرض کروں بالیدہ فکر افراد کے لیے، اس کا مطلب ہے یہ سنت توحید ہے. وہ وقت کے محمد کو جاہلوں میں نہیں بھیجتا، پہلے مومنوں کا حالہ بناتا ہے تحفظ، پھر ان میں مبعوث کرتا. اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس کا مطلب ہے اللہ کبھی بھی ظالموں کے حوالے نہیں کرتا وقت کا محمد، پہلے محافظوں کا ایک گروہ قرار دیتا ہے. اب پتہ چلا امت کو ضرورت کس کی ہے؟ امت کو سیرت ابو طالب پہ اترنے کی ضرورت ہے.
وقت کا محمد آ جائے، اگر سیرت ابو طالب عام ہو جائے، جس امت کو ابو طالب کا ہی نہیں پتا انہیں کیوں وقت کا محمد ملے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں جی حضور؟ چلیے آپ نے لطف لیا، مجھے بھی لطف آیا، فضائل کی چاشنی ہوتی ایسی ہے۔ میں آگے بڑھ کے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، بات آ گئی ہے حضرت ابو طالب پہ، شیخ بطحہ پہ، اجازت ہے میں عرض کروں؟ حضرت شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب، انہوں نے بھی حضور یہ تحریر فرمایا، ویسے بھی بہت ساری کتابوں کے حوالے ہو سکتے تھے مگر شخصیت موجودہ ہے آپ کے سامنے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب ابراہیم دیوار کو چن رہے تھے نا، تو جیسے ہی قد آدم سے معاملہ بلند ہوا نا، تو وہ کرتے کیا تھے، اپنے پاؤں کے نیچے پتھر رکھ لیتے تھے، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے پھر وہ چنائی شروع کرتے تھے، دیوار مزید اونچی ہوتی تھی پتھر پہ پتھر۔ فرماتے ہیں جیسے ہی ابراہیم کی زبان اقدس پہ مصطفیٰ کی آمد کی دعا آئی، اللہ کو وہ لمحہ اتنا پسند آیا کہ میرا خلیل مجھ سے میرا حبیب مانگ رہا ہے۔ اللہ نے چاہا یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے، کیمرے تھے نہیں، ریکارڈنگ ہو نہیں رہی تھی، تو پروردگار نے چاہا لمحہ یہ محفوظ ہونا چاہیے۔ ہوا کیا، جس پتھر پہ کھڑے تھے نا جناب خلیل اللہ، جیسے ہی زبان اقدس پہ آمد مصطفیٰ کی دعا آئی، آپ کے پائے اقدس اس پتھر میں ثبت ہو گئے۔ حضور بڑا لطف آئے اگر بات پہنچے تو۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس پتھر کو اٹھا کر بنایا گیا مقام ابراہیم۔ آپ دیکھتے ہیں وہ عین کعبے کے سائے میں ایک چھوٹا سا وہ ایک ٹوم نما ہے، وہ کیا ہے، وہ گولڈن کلر کا، وہ کیا ہے، وہ ہے مقام ابراہیم۔ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی۔ صاحبان فہم میں بات ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ حضور کیا اس پتھر کے آپ کو پتہ ہے وہ سجدہ گاہ عالم ہے، حضور وہاں 2 رکعت نماز، آپ نے دیکھا ایک دوسرے کے اوپر سے گرتے پڑ رہے ہوتے ہیں، کوشش ہوتی ہے 2 رکعت نماز، مستحب ہے وہاں 2 رکعت نماز ابراہیم پر۔ دوستان عزیز، کیا اس پتھر کو عزت پائے اقدس ابراہیم نے دی ہے؟ ابراہیم تو اپنی زندگی میں لاکھوں پتھروں پہ چلے تھے، اللہ نے کسی اور پتھر کے تو مقدر نہیں بدلے۔ حضور اس پتھر کو پائے ابراہیم نے نہیں، دعائے آمد مصطفیٰ نے برکت دیا۔ اگر بات پہنچے لطف آ جائے خدا کی قسم، حضور اس پتھر کے مقدر اللہ نے بدل دیا۔ جہاں مصطفیٰ، میرے پاس وقت نہیں، میں بڑا سجا کے یہ بات عرض کروں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ حضور اس پتھر پہ مصطفیٰ آئے نہیں تھے، فقط آمد مصطفیٰ کی دعا ہوئی، اللہ نے پتھر کو سجدہ گاہ عالم بنا دیا۔ اللہ جانے علی کے باپ کے گھر کا مقام کیا ہے، وہاں دعا نہیں مانگی، اللہ نے اتارا ہے مصطفیٰ۔ اللہ سلامت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ گھر کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان، جناب ابو طالب سے عشق مومنین کا اور ہے حضور یار۔ اچھا آپ نے اتنی محبت فرمائی ہے، میں تو آگے بڑھ جانا تھا، ایک جملہ مزید نہ عرض کر دوں۔ حضور اگر صحابیت نام ہے نا مصطفیٰ کے ساتھ دینے کا، سلامت
تو پھر ہر تعریف صحابیت کا آغاز پائے اقدس سے ابو طالب کو چھو کے ہونا چاہیے۔ تاریخ کا کوئی صحابی اپنی عظمت کی معراج پہ بھی کیوں نہ پہنچ جائے، یاد رکھیں علی کے باپ کے گھٹنے کے برابر بھی نہیں پہنچا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، یہ نہ سمجھیے گا میں نے کوئی جذباتی سی بات کی ہے، کوئی خطیبانہ بات کر دی ہے۔ حضور وہ اپنی عظمتوں پہ جہاں پر بھی پہنچ جائیں، میں نے کہا گھٹنے کے برابر بھی نہیں آتے ابو طالب کے، تو آپ کا حق بنتا ہے پھر آپ مجھ سے دلیل بھی مانگے نا۔ حضور یاد رکھیے گا احد میں 1000 صحابی رسول مل کے نبی کے جو دانت بچا نہیں نہ سکا، 42 سال تنہا ابو طالب نے ٹوٹنے ہی نہیں دیے تھے۔ سلامت سلامت رہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور، اللہ ہی بہتر جانتا ہے مقام حضرت شیخ بطحہ کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وارث انبیاء حضرت ابو طالب کا مقام کیا ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے حجت خدا حضرت ابو طالب کا مقام کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل یا حضور دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں میری نسل میں ایسا گروہ قرار دے۔ وہ کیسے مسلمان تھے؟ وہ نبیوں جیسے مسلمان تھے، جن کے کلمے آپ کے سامنے آئے ہیں انہیں آپ جانتے ہیں، انہیں ہم بھی جانتے ہیں، مگر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کلمے ان کے آئے جنہوں نے پڑھے انہوں نے جو کافر تھے۔ توجہ ہے جی، لہٰذا جس کا نہیں ملتا اس کی ٹینشن نہیں لینی، جن کے ملتے ہیں ان کی ٹینشن۔ توجہ ہے جی، کیونکہ بھائی حقیقت ہے، جو قرآن ہے جو تاریخ ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گی نا۔ میں نے عرض کیا نا بعض کی ساری زندگی کی اچیومنٹ بس اتنی سی تھی، سورہ کافرون سے نکلے سورہ منافقون میں چلے گئے۔ توجہ ہے جی، حضور ابو طالب کا ایمان کیا تھا؟ ابراہیم سے جا کر پوچھیے، اسماعیل سے جا کر پوچھیے۔ چلیے علامہ نکن کا جملہ ذہن میں آ رہا ہے، اجازت دیتے ہیں میں عرض کروں؟ ان کی طرف سے وہ فرما رہے ہیں، خود پر ابراہیم فرما رہے ہیں یا اللہ جیسے ہم تجھے جھکنے والے ویسے وہ تجھے جھکنے والے۔ پھر ان میں آئے مصطفیٰ، توجہ فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، جو نبیوں جیسے مومن ہونا ان کے کلمے تلاش نہیں کیے جاتے، ان کے کلمے پڑھے جاتے ہیں، ان کے کلمے پڑھے جانے چاہیے۔ وہ نبیوں جیسے مسلمان تھے حضور۔ اب کمال یہ دیکھیے، جناب ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ پھر ان میں آئے مصطفیٰ، اور پھر وہ مصطفیٰ آ کے کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویوزک، بن گیا کعبہ، تعمیر ہو گیا، یہ امتحان بھی گزرا، آخری امتحان، بڑا سنگین امتحان۔ اس سے زیادہ کیا سنگین ہوگا کہ پروردگار فرما رہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک بہت ہی بڑی بلا تھی، یعنی بہت بڑی آزمائش تھی، ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ ہوا کیا؟ بیٹے سے فرما رہے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبح، بیٹا میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کر، فانظر ماذا، تیرا کیا اس بارے خیال ہے؟ جس سے فرما رہے ہیں وہ خود معصوم ہے، وہ خود نبی خدا۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدون انشاءاللہ من الصابرین، بابا وہ کیجئے جس کا اللہ نے حکم فرمایا۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر۔ حضور خواب دلیل ہے نیند پر۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے وہ حالت شعور کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ حالت نیند کی بات کر۔ حضور دیکھیں بخاری شریف میں بھی یہ روایت ہے، آپ کے ہاں بھی، کہ رسول نے فرمایا اللہ نے نہ قلم کو بعض لوگوں سے اٹھایا ہوا ہے، یعنی قلم شریعت کو بعض لوگوں سے اٹھایا ہوا ہے، یعنی وہ ذمہ دار نہیں ہے، مکلف نہیں ہے اگر ان سے کچھ ہو جائے۔ ان میں سے دیوانہ، اگر اللہ نے ایک انسان کو شعور ہی نہیں دیا تو وہ بیچارہ کوئی گناہ بھی کر لے۔ آپ جانتے ہیں مولا امیر کے سامنے فیصلہ آیا، مختلف افراد تھے، بیچ میں ایک دیوانہ بھی زنا میں شامل تھا، آپ نے باقی سب کو سزا دی، اسے کہا اسے ڈرا کے چھوڑ دو،
کیوں؟ کیونکہ ذہن نہیں ہے. تو جب اللہ نے نعمت عقل سے نہیں نوازا تو پھر اللہ حساب بھی نہیں لے گا، کیونکہ اللہ حساب ہی عقل سے لیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تو لہٰذا ہر صاحب عقل کو محتاط رہنا چاہیے، اور جو سمجھتا ہے اسے کوئی عقل نہیں ملی وہ جیسے مرضی جی لے. توجہ ہے جی؟ ایک کیٹیگری ہے سونے والا، حالت نیند میں ہے. ایک شخص سے اگر سوتے میں کوئی گناہ سرزد ہو جاتا، قانون اسے کوئی جرم دے، سزا سمجھے دے، شریعت اسے سزا نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ پروردگار جانتا ہے کہ اس وقت اس کے اعصاب معطل ہو چکے تھے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی بظاہر شعور کی کیفیت معطل تھی. اس کا یہ نہیں مطلب کہ فجر میں نہیں اٹھنا. میں نے کہا میں عرض کرتا چلوں، یہ نہ ہو کوئی مطمئن ہو جائے لو جی مسئلہ ہی کوئی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ حضور حالت نیند میں شریعت اپنا قلم اٹھا لیتی ہے. وہ اس حالت کا نام ہے کہ اگر آپ اور میں ہوں، ایک لمحے کا جھونکا ہمیں حالت وضو سے ہی باہر نکال دیتا، یعنی طہارت عارضی سے ہی ہم آؤٹ ہو جاتے. اللہ کا نبی فرما رہا ہے بیٹا میں نے خواب دیکھا، یہ نہیں کہہ رہا مجھے اللہ کا حکم ہوا، بیٹا آگے سے کہہ رہا. دیکھیں ہمیں اگر کوئی ایسا خواب کوئی بابا اپنے بیٹے کو کہ میں نے خواب دو میں تجھے ذبح کروں، وہ تو کہے گا ابا جی کھانے میں اوپر نیچے کچھ ہو گیا ہوگا، سویا ٹائم پہ کیجئے، اپنی دوا صحیح سے لیجئے. تو وہ جو فرما رہے ہیں جی کتنا ہولناک خواب ہے. مگر وہ بیٹا خود معصوم ہے، وہ خود اللہ کا نبی ہے، اور وہ تصدیق کر رہا ہے کہ وہ کریں جس کا حکم ملا. اس کا مطلب ہے نبی حالت نیند میں بھی مخاطب خدا ہوتا. میں نے بڑی بات، اگر آپ غور کرتے حضور بات وزنی ہے. توجہ ہے؟ آپ اور میں کہیں کسی وقت آئیں، حال خالی ہو، ایک صاحب سو رہے ہیں اور دوسرا اسے کہہ رہا ہو اٹھ کے یہ بھی کر لینا وہ بھی کر لینا اور یوں بھی کر لینا، ہمیں عقل پہ شک جائے گا کہ نہیں؟ سوتے ہوئے کی کہ جاگتے ہوئے کی؟ جاگتے ہوئے کی نا. کہ بھائی اچھا بلا سو رہا ہے وہ بیچارہ، اس کو کیا پتا اللہ سوتے نبی پہ وحی کر رہا ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے کہ نہیں. چلیں میں جملہ بدل کر، اگر آپ نے خطابت کا ہی لطف لینا تو لطف آئے اگر بات پہنچ جائے. حضور سوتے نبی سے، آپ اور میں سوتے میں مکلف نہیں. وہ سو رہا ہے، اللہ وحی کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے نبی سوتا ہوا بھی ہم جیسا نہیں ہوتا. توجہ ہے جی؟ میں دیکھ رہا ہوں کتنے دوست میرا ساتھ دے رہے ہیں، پیچھے والے دوست ساتھ ہیں کہ نہیں؟ چلے میں جملے کی بناوٹ کو مزید بدل دیتا ہوں تاکہ سارا مجمع ساتھ ہو جائے. حضور اللہ سوتے نبی سے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نبی سوتا بھی ہم جیسا نہیں ہوتا، نبی سوتا بھی ہم جیسا. اب اگر کبھی اللہ کو سوتا نبی بدلنا پڑا، اسی سے بدلے گا جو سوتے میں بھی نبی جیسا ہو. اللہ اللہ اکبر. سلامت رہیے. سلام. ہے یار سلامت رہیے گا. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ ذرا غور فرمائیے، حضور غور فرمائیے. دیکھیے فضائل کا لطف لینا چاہیے نا، خطابت کا لطف لینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہاں پر بھی ایک خطابت کا پروگرام، جن جوانوں کو، جن بہنوں کو، بیٹیوں کو، دوستوں کو خطابت کی شوق ہو، ذکر اہل بیت کا شوق ہو، تو یہاں پر باقاعدہ ایک پروگرام وہ پہلے سے چل رہا ہے. اب اس کا نیا سیشن انشاءاللہ محرم سفر کے بعد اس کا اجرا ہوگا، تو جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں وہ اس میں لازمی شامل ہوں انشاءاللہ. دیکھیے اس ذکر سے زیادہ کوئی چاشنی ہے ہی نہیں. ہماری زندگی کا واحد لطف ہی ذکر آل محمد. اگر یہ جدا ہو جائے پھر جی کے کرنا کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ لہٰذا حضور پوری توجہات میری جانب رکھیے گا. دوستان عزیز، اللہ نے فرمایا بہت ہی بڑی بلا بھی، بہت بڑا امتحان تھا. اللہ خواب دکھا رہا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کو. اس سے بڑا کیا امتحان ہو سکتا؟ ابراہیم نے اسماعیل سے پوچھ رہا بیٹا، اچھا وہ تصدیق کر رہا ہے بیٹا کہ یہ امر پروردگار ہے، یہ حکم ہے. اچھا اگر حکم ہے تو پھر بیٹے سے پوچھنے کی ضرورت کیا؟ بیٹے کو کیوں بتا رہے ہیں؟ تابعدار بیٹا ہے.
آنکھیں باندھ دی، ہاتھ باندھ لیجئے، لٹا دیجئے، چھری چلا دیجئے، یہی کچھ تو ہوا۔ بیٹے سے کیوں بات کی؟ دیکھیے قرآن میں نا انبیاء کا مزاج، عصمت کا مزاج عصمت ہی بتا سکتے۔ حضور معصوم نے کتنی حسین بات کی، فرمایا اگر اسماعیل کو نہ بتاتے تو اجر ابراہیم کے لیے تو ہوتا۔ اسماعیل تو شریک کرم نہ بنتے، توجہ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہ ہوتا میرے ساتھ ہو کیا رہا، توجہ ہے جی، مگر بیٹے کو بتایا اور بیٹے کی آگے سے اطاعت دیکھی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں وہ کریں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے جتنی عظمت ابراہیم کی اتنی ہی اسماعیل کی۔ حضور یہ جو بیٹا ہوتا ہے نا، وقت مختصر پوری توجہ، یہ جو بیٹا ہوتا ہے نا، اولاد، فطرت انسانی اولاد سے محبت ہے کہ نہیں؟ انسان چاہتا ہے میں دنیا کی ہر خوشی لا کے اولاد کے قدموں پہ وار دوں، وہ اولاد کو کسی شے پیچھے نہیں وارتا، توجہ ہے جی، اولاد کو کسی شے پیچھے نہیں وارا جاتا۔ دنیا اپنا سکون، اپنا آرام، اپنا سرمایہ، اپنی جان، اپنا مال سب اولاد کے قدموں میں وارتا۔ یہیں محتاط بھی رہنا چاہیے، اللہ کی بنائی حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ یاد رکھیں اولاد کے لیے کریں بہت اچھی بات ہے، مگر اللہ کی حدود کو توڑ کر نہیں، کسی کے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کے اپنے بچوں کے منہ میں نہیں ڈالنا، یہ بات مد نظر ہے حضور، غور فرمائیے گا۔ وقت انتہائی مختصر ہو گیا، نہیں تو ہم تفصیل سے اس لطیف نقطے پہ بات کرتے۔ حضور ذرا سمجھیے گا، چلیے میں علامہ نکن ہی کی تفسیر کے حوالے سے نہ میں عرض کروں، جو انہوں نے، میری کوشش ہوتی ہے علماء کا نام لیا جائے جن کا خیال ہو، بہرحال الفاظ میرے ہوں گے۔ حضور فطرت انسانی ہے اولاد کے ساتھ کھڑے ہونا، فرماتے اگر دو ملکوں میں وار ہو جائے، دو ملکوں میں جنگ ہو جائے، فطرت ہے انسان اپنے ملک کا ساتھ دے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ملک میں بہت خلفشار تھا، ہے بہت زیادہ تھا، سیاسی حوالے سے بھی، آئلی حوالے سے، مختلف حوالے، جیسے ہی ساتھ والے ملک کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہوئے، آپ نے محسوس کیا ہوگا پوری قوم ایک اکٹھے نظر آنا شروع، ایسا ہوا کہ نہیں جی؟ یہ کیا ہے؟ یہ فطرت ہے، اگر دوسرے ملک سے ہوگا معاملہ خراب تو انسان ہمیشہ اپنے ملک کا ساتھ دیتا، اگر ملک میں ہی فساد پڑ جائے تو فطرت انسانی ہے وہ اپنے قبیلے کا ساتھ دیتا، قبیلے میں فساد ہو جائے انسان اپنی برادری کے ساتھ کھڑا ہوتا، برادری میں معاملہ خراب ہو جائے انسان اپنے بھتیجے بھانجوں کا ساتھ دیتا، اولاد اور بھتیجے بھانجوں میں معاملہ آ جائے فطرت انسان اولاد کے ساتھ کھڑا ہوتا، اولاد کسی شے پیچھے نہیں واری جاتی، ہر شے اولاد کی خاطر قربان ہوتی، واحد طاقتور شے دین ہے جو اولاد بھی لے لیتا، بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ دین کے سوا کسی شے میں دم نہیں ہے کہ وہ اولاد لے سکے، اور آپ تو مکتبی کربلا کے ہیں، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں سمجھانے کی، بلکہ کربلا تو کربلا ہے، فطرت ہے شہر کے حالات خراب ہوں، ماں بچے کو باہر جانے نہیں دیتی، عزائے شبیر کی بات آ جائے گھر میں رہنے نہیں دیتی، فقط دین میں طاقت ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے ہیں آپ دوست؟ چلیے میں وقت چاہے مختصر ہے مگر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، حضور کمال نہیں ہو گیا، دین میں صرف طاقت ہے کہ اولاد لے سکے، صرف دین میں طاقت ہے۔ اسماعیل لٹایا ابراہیم نے، اللہ نے نسل کو نبوتوں سے سجا دیا، توجہ ہے جی؟ شب ابی طالب کے اندھیرے میں ایک ذات ہر رات کو آتی تھی، مصطفیٰ کو اٹھاتی تھی، مرتضیٰ کو لٹا دیتی تھی، کٹنا ہے میرا بیٹا کٹ جائے، مصطفیٰ بچ جائے۔ دنیا والوں غور سے منظر دیکھو، ابو طالب تو ہر روز تمہیں بتا رہے تھے میرے دین کا نام محمد مصطفیٰ، میرا ایمان محمد مصطفیٰ ہے، اگر بات پہنچے سارا مجمع میرا ساتھ دینا بنتا ہے۔ حضور وہ روز مصطفیٰ کو اٹھا کے مرتضیٰ کو لٹا کے بتا رہے تھے میرے مجسم ایمان کو محمد کہتے ہیں جس پہ میں بیٹا وار رہا ہوں۔ شاید اسی وقت ہی مشیت نے طے کر لیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ابو طالب احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے، میرا محمد تیرا ایمان ہے، اب تیرا علی کل ایمان ہے۔ اللہ
لٹا دیا اسماعیل ابراہیم، رکھ دی چھری۔ اب اس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وقت مختصر ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اب انشاءاللہ بس بات کو تمام کرنے کی طرف لے جاتے ہیں، حضور مصائب کا وقت نہیں بچے گا، میں نعرے لگانے والے دوستوں سے بھی معذرت خواہوں۔ دوستان عزیز، لٹا دیا اسماعیل گردن پہ چھری، اس منظر کو سمجھے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کیا بہترین انداز سے انہوں نے اسے ایکسپلین کیا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ فرماتے یہ سمجھو یہ منظر ہے کہ 90+ ہو چکے ہیں ابراہیم، 94-95 سال کا سن ہے، ساری زندگی تکلیفوں میں کٹی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے کچھ تکالیف بیان کی، کیسے آزر جیسے بت پرست چچا کے گھر سے، پھر گھر سے بے دخلی ہوئی، کیسے مشرکوں سے واسطے پڑے، کس انداز میں نارے نمرود میں گئے، ہجرت کرنی پڑے، ساری زندگی تکالیف میں گزاری ہے۔ فرماتے ہیں اب وہ 14 سال کا بچہ ہے، یہ ایک 94-95 سال کے تھکے ہارے باپ کا سب کچھ تھا اسماعیل۔ سمجھیے ابراہیم نے کس کی گردن پہ چھری رکھی، آپ کو پتہ لگے حق کی خاطر استقامت کسے کہتے ہیں۔ نہیں ہاتھ ڈول رہے ابراہیم کے، نہیں چھری کو ہٹایا ابراہیم نے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ابراہیم کا سب کچھ تھا۔ حضور عبد کی تعریف ہی یہ ہے، عبد اس انسان بے بس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہو ہی کچھ نہ، جو کچھ اس کا ہو، اس کی جان، اس کی مال، اس کا گھرانہ، اس کی عزت، اس کی ناموس، وہ سب کچھ اصل میں اس کا نہیں، اس کے مالک کا ہو، اور جب مالک ڈیمانڈ کرے وہ اٹھا کے سارا کچھ بارگاہ میں پیش کرتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور اس نقطے میں پوری ابدیت مخفی ہے۔ اللہ نے نہیں لیا، فدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے اسے ذبح عظیم سے بدل دی، ترکناہ فی الآخر، بعد والوں کے لیے مؤخر کر دی۔ اللہ نے ابراہیم کے جگر کا وہ امتحان ہی نہیں لیا جو پھر کربلا میں جا کر لیا، مگر حضور استقامت ابراہیم دیکھیے، اللہ نے نسلوں کو سوار دی، صبح قیامت تک اولاد ابراہیم کا راج رہے گا، ذریت ابراہیم وارث زمین بنے گی، وجہ استقامت حضرت ابراہیم۔ دوستان عزیز، اللہ نے ہمیں جو کچھ نوازا ہے، یاد رکھیں یہ سب نعمات پروردگار، یہ امانت پروردگار ہیں۔ اتنا جوان بیٹھا ہے، بزرگ، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کا سایہ سلامت رہے، ان کی زندگی گزر گئی۔ جوانوں بہترین تعلیم حاصل کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پہ پہنچو۔ تھکی تھکی زندگی گزارنا علی والے کا کام ہی نہیں ہے۔ بہترین تعلیم حاصل کریں، بزنس کریں تو بہترین انداز میں کریں، کمائیں، سجائیں اس دنیا میں تھکے تھکے نہیں جینا، حاصل کریں اس دنیا کو، بالکل جو آخری لمٹ ہو سکتی وہاں تک جائیں، مگر کس لیے؟ تاکہ آخر میں اپنی زندگی تھوڑی آسودگی سے گزر جائے، نہیں، بنائیں، کمائیں، پہنچے اعلیٰ پن پہ، اور سب کچھ کو امام وقت کے قدموں میں قربان۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ مکتب آل محمد کی مضبوطی کا باعث بنے، دین کی مضبوطی کا باعث بنے۔ حضور یاد رکھیے، شیعہ کو تھکے تھکے جینا چاہیے ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس سب کے بعد اللہ نے ابراہیم کو بھی ٹائٹل دیا، نہ تو شیعہ ہونے کا ہی ٹائٹل دیا۔ توجہ ہے جی؟ فرمایا ابراہیم شیعہ تھے۔ حضور یاد رکھیے، شیعہ اسے کہتے ہیں جو حق کی خاطر سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ رہتا، اور اب تو ساری دنیا نے دیکھ لیا، اگر حق کی خاطر کچھ قربان ہوتا ہے تو امت جتنا مرضی کر لیا جائے، جب استقامت کی بات آتی ہے تو آل محمد کا مکتب ہی نظر آتا۔ میں نے پہلی مجلس میں بھی اللہ شہید رہبر کے پاکیزہ لہو کا کمال دیکھیے، خدا کی قسم، کیسے دنیا آج ہمارے مکتب پہ متوجہ ہوئی۔ سلام ہے شہید رہبر کے مقدس لہو پر۔ حضور دنیا کو کیسے اس مکتب کی عظمت سمجھ میں آئی۔ دنیا نے دیکھا ہے جہاں استقامت کی بات آ جائے تو احد سے لے کر 2026 تک جب ساری دنیا تشریف لے جاتی ہے، میدان میں علی اور علی والے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو استقامت ہے یہ فقط علی والوں کا ہی ورثہ ہے۔ توجہ ہے جی؟ اسے ہی جاری و ساری رہنا چاہیے۔ استقامت دکھا، صبر کے اوپر،
حوصلے کے اوپر، اعلیٰ پن کے اوپر اللہ نے سارے عظمتیں آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے رکھی۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ حضور بہت کچھ عرض ہو سکتا تھا، مگر بہر مختصر وقت میں جتنا میں عرض کر سکتا تھا میں نے آپ کی سامنے پیش کر دیا۔ مینجمنٹ کا انتہائی مشکور ہوں، ان کی وجہ سے آپ دوستوں کی زیارت کا موقع ملا۔ کسی بھی موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا، بہرحال کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی بات ادا ہوئی ہو جو اس ذکر کی شان کے منافی ہو، اللہ اپنی وسیع تر رحمت کے صدقے میں معاف فرمائے اور مزید خشوع و خضوع سے ذکر آل محمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ شب عاشور، اسے کہتے ہیں شام شہیداں۔ کل جو آئے گی اسے کہیں گے شام غریباں۔ یہ شہیدوں کی شام ہے، کل غریبوں کی شام ہو۔ آج تو کسی مصائب کی احتیاج بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تنہا رہ گئے ہیں میدان میں حسین، حسرت سے کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں اور تڑپ کے آواز دیتے ہیں، کہاں گئے ہو میرے شیرو، کہاں چلے گئے؟ حسین تنہا رہ گیا میدان، حل من ناصر ینصرنا کی صدائیں دے رہا ہے، مظلوم اپنا نوحہ پڑھ رہا، تنہا امت میں رہ گئے حسین۔ دوستان عزیز، جب آئے ہیں نا خیام کے سامنے، مختصر مسائب عرض کر کے زحمت تمام، کل انشاءاللہ جہاں تمام ہوگا وہیں سے آگے کل انشاءاللہ پیش کروں گا۔ جب امام آئے، آخری کام جانتے ہیں کیا کیا؟ زندگی کا آخری کام مظلوم کربلا نے ننھے سے اصغر کی قبر بنائی۔ یہ اور بات ہے، آخری کام کی محنت بھی ضائع کر دی امت نے۔ امام نے ننھے سے علی اصغر کو رکھا ہے ریت پر اور پاؤں کی جانب سے مٹی ڈالتے آ رہے ہیں۔ اللہ جانے کیا حالت ہوگی غریب کربلا کی، ساتھ میں ماں رباب کھڑی ہے اصغر کی۔ حضور جیسے ہی ڈالتے ڈالتے چہرہ اقدس کے قریب آئے نا، حضور ہاتھ لرزنے لگے مظلوم کربلا کے، تڑپ کے کہا یا اللہ کربلا کی ریت بڑی گرم ہے، میرا اصغر بڑا نازک ہے۔ اجرکم اللہ، ہائے کہنے والوں پر سلام۔ دوستو یہ ہائے تسبیح ہے مصائب کی، یہ تسبیح پروردگار ہے۔ ایک مرتبہ اصغر کو چھپا دیا اور میرا مولا آیا خیام کے سامنے اور آ کر کہا زینب ام کلثوم سکینہ میرا آخری سلام۔ آپ نے سن لیا، اللہ جانے علی و بطول کی بیٹیوں نے کیسے سنا، ایک کوہرام نہیں ہو گیا حضور۔ یعنی میں نے روایت پڑھی ہے مولا کو ایک ایک بی بی کو سنبھالنا پڑ گیا، کیونکہ غش کھاتی تھیں بیبیاں، علی و بطول کی بیٹیاں غش کھا کھا کے گرتی تھیں اور امام ایک ایک کو تسلی دیتے تھے، خدا کے حوالے کرتے تھے۔ ایسے میں فضا کو خاموشی سے کہا فضا وہ کرتا لے کر آنا جو وقت آخر میری ماں نے یہ کہہ کے دیا تھا کہ زینب جب حسین یہ کربلا میں مانگے سمجھ لینا وقت آخر آ گیا۔ بس فضا اتنا احتیاط کرنا کہیں زینب کی نگاہ نہ پڑے، مگر مقدر جناب عالیہ کے، جناب فضا کے ہاتھ میں وہ کرتا دیکھا، ہائے حسین کہہ کے بی بی غش کر گئے۔ اجرکم اللہ۔ اس وقت بی بی کو افاقہ ہوا جب سر اقدس زانو اقدس مظلوم کربلا پر تھا اور آپ کے آنسو گر رہے تھے چہرے پہ۔ ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، تڑپ کے کہا بھیا کس کے سہارے چھوڑ کر؟ کہا خدا کے سہارے چھوڑ کر جا۔ بس بھیا جا رہے ہو؟ ہاں جا رہا ہوں۔ بی بی اٹھ بیٹھی، کہا بھیا بیٹھ جاؤ ذرا۔ بیٹھ گئے، کہا ذرا گردن سے کپڑا ہٹا لو۔ گردن سے کپڑا ہٹایا، آگے بڑھ کے گردن کا بوسہ لیا، کہا اس انداز میں کیوں پیار کیا ہے؟ کہ ماں نے خالی کرتا نہیں دیا تھا، یہ بھی کہا تھا زینب جب حسین جانے لگے نا میری جانب سے گردن کا بوسہ لے لینا، تھوڑی دیر بعد وہاں خنجر ظلم چلے گا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ امام نے کہا زینب آپ بیٹھ جائیے۔ امام نے آگے بڑھ کے سر اقدس کے بوسے لیے، بازوؤں کے، کہا بھیا اس انداز میں کیوں پیار کر رہے ہو؟ کہا آپ کو ماں نے تلقین کی تھی، مجھے جاتے ہوئے بابا علی نے کہا تھا جب خیمہ چھوڑنے لگنا میری جانب سے سر زینب کا بوسہ لے لینا، تو چلا جائے گا، تھوڑی دیر بعد نو کے نیزہ پہ چادر زینب آ۔ حضور ایک مرتبہ
امام عالی مقام آئے راہوار کے سامنے، ایک دفعہ دائیں اور بائیں دیکھا، امام کو عادت ہی نہیں ہے، حسین تو جب بھی سوار ہونے لگتے ہیں کسی کا گھٹنا آ جاتا ہے، کسی کے ہاتھ آ جاتے ہیں، کہیں سے عباس آتا ہے، کہیں سے علی اکبر آتا ہے، اب میرا مولا تنہا کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، آج کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ مزاج شناس سے امامت بہن سمجھ گئی، ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، رکاب تھام کے کہا بھیا سوار ہوں، عباس نہیں ہے تو زینب تو موجود ہے نا، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ امام سوار ہوئے، امام نے سوار ہو کے ایڑ لگایا گھوڑے کو کہ گھوڑا چلے۔ کون سا شیعہ جسے اگلا منظر نہیں پتا ہو؟ آپ کے سینوں میں کربلائے حسین ہے، آپ کو پتہ ہے اب اگلے منظر میں کربلا کی زہرا کا ذکر آنے جا رہا ہے۔ دیکھا راہوار چلتا نہیں ہے، بار بار اپنے چہرے کو اپنے سموں کی جانب لے کر جاتا ہے۔ جب امام نے نیچے کی جانب دیکھا دو ننھے ننھے ہاتھ سموں کے اوپر ہیں، رو رو کر کہہ رہی تجھے خدا کا واسطہ، میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، میرا بھیا اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرا بابا بڑا پیاسا ہے۔ میرے مولا راہوار سے نیچے آئے، ایک مرتبہ سکینہ کو اپنی آغوش میں بٹھایا۔ اللہ جانے کیسا کیسا مشکل وقت کربلا میں آیا ہے، یہ بڑا مشکل وقت تھا دوستو۔ ایک مرتبہ سکینہ کو پیار کیا، سکینہ کو چوما، سکینہ تڑپ کے کہنے لگی بابا جا رہے ہو؟ ہاں بیٹا میں جا رہا ہوں۔ بابا مرنے جا رہے ہو؟ بابا بس اب آپ بھی نہیں آؤ گے؟ سوچے 4 سالہ دل کی حالت کیا ہوگی۔ کہا ہاں بیٹا، کہ تڑپ کے کہنے لگی بابا اچھا پھر بابا ایسا کرو مجھے نجف پہنچا دو۔ کہا بیٹا نجف جا کے کیا کرنا ہے؟ میں نے دادا علی سے جا کے شکایت کرنی ہے۔ تڑپ کے کہنے لگی بابا اگر آپ چلے گئے تو میں کیا ہو گئی؟ کہا میری لال تو یتیم ہو گئی۔ کہا بابا یتیموں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کہا سر اقدس میں خاک ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ کربلا کی زمین لے کر خاک اپنے سر پہ سکینہ نے۔ اجرکم علی اللہ۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا غریب کربلا کے لیے، اور دیکھیں میں بڑی سادگی سے اگر عرض کروں نا، میں کیسے عرض کروں، خدا کی قسم آپ خود محسوس کیجئے گا اس لمحے میں امام آپ کو بڑے مظلوم محسوس ہوں گے۔ مولا چاہتے ہیں سکینہ کا بازو نکالیں، سکینہ اتنی مضبوطی سے چمٹ جاتی ہے۔ آپ سب جو اولاد والے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر بچہ چاہے نا میرا بڑا نہ جائے مجھے چھوڑ کے، جتنا ہٹاؤ وہ مزید مضبوطی سے گلے لگاتا ہے۔ سکینہ نے جب مزید کسنے کی کوشش کی نا، حضور روتی آنکھوں سے امام نے جب خود تو ہو گئے بے بس سکینہ کے آگے، رو کے کہا یا اللہ سکینہ کو نیند عطا کر دے۔ سکینہ کا سر اقدس ایک طرف ڈھل گیا، سکینہ کو دیا جناب زینب کی گود میں۔ ایک دفعہ میرے مولا ان لعینوں کے سامنے آئے، میں مختصر کروں بس احمد تمام۔ ایک دفعہ کا لعینوں تم نے میرا علی اکبر مار دیا، تم نے میرا عباس مار دیا۔ ایک مرتبہ امام نے ذوالفقار کو نکالا اور کہا اب دیکھو علی اکبر عباس ذرا پیاسے کی جنگ دیکھو۔ ایسا حملہ کیا، اشکیا میں بھگدڑ مچ گیا۔ لعین دور دور بھاگتے تھے، کوئی نزدیک نہیں آتا تھا، دور سے تیر بارانی کرتے تھے۔ امام لڑتے چلے جا رہے ہیں، زخمی ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہو جسم سے نکلتا چلا جا رہا ہے، لہو امام کا جسم سے زین پہ آتا ہے، زین سے نیچے گرتا ہے، جہاں جہاں سے راہوار گزر رہا ہے خاک خاک شفا میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لعین دور دور بھاگ گئے، اتنے میں صدا آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تلوار نیام میں چلی گئی، سر اقدس جھک گیا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ مارتا چلا گیا، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ مار، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ ماتم حسین۔